یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمرو بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے ہمارے ایک ساتھی حسین نے کہا، آپ نے تو بہت بھلائی پائی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے آپ کی باتیں سنی، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ یقیناً اے زید آپ نے بہت بھلائی پائی ہے۔ اے زید ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے اب میں سن و سال کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں بھی میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھیں، چنانچہ جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کرو، اور جو بیان نہ کروں اس کی مجھے تکلیف مت دینا، یعنی مجبور نہ کرنا۔ پھر فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، اما بعد، سنو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی اللہ کے پاس جانے کی۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں یعنی نہایت عظیم اور محتم بالشان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا، اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں آپ کے وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید نے جواب دیا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ حسین نے کہا، ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، سنو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں جو انہی پر موقوف ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو۔ بخاری۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔